بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بامقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام میں فرقان ہے۔ خدا نے ہمیشہ سے اسلام میں ایک امر خارق رکھا ہے اور تازہ بتازہ نشانات ہیں۔ نشان کا نام سن کر آج کل کے فلسفی پڑھنے والے کچھ کشیدہ خاطر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا پتہ لگانے کے واسطے نشانات اور انبیاء کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھو کہ اس نظام شمسی اور ترتیب عالم سے، جو کہ ایک ابلغ اور محکم رنگ میں پائی جاتی ہے، اس سے نتیجہ نکالنا کہ خدا ہے، یہ ایک ضعیف ایمان ہے۔ اس سے خدا کے وجود کے متعلق پوری تسلی نہیں ہو سکتی، امکان ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقیناً خدا ہے۔ اگر اس میں یقینی اور قطعی دلائل ہوتے تو پھر لوگ دہریہ کیوں ہوتے؟ بڑے بڑے محقق کتابیں تالیف کرتے ہیں، مگر ان کے دلائل ناطقہ اور براہین قاطعہ نہیں ہوتے، کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے، اور نہ ان سے یقینی ایمان تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص ان امور سے خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل بیان کرے گا تو ایک دہریہ اس کے خلاف دلائل بیان کرے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اتنا ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہے، ہونا چاہیے اور ہے میں بہت بڑا فرق ہے، کہ زبردست نشانات بہت بڑا فرق ہے مشاہدہ کو چاہتا ہے، مگر دوسرا حصہ جو وجود باری تعالیٰ کے متعلق انبیاء نے پیش کیا ہے کہ زبردست نشانات، معجزات اور خدا کے زبردست طاقت کے زور سے اس کی ہستی ثابت کی جاوے، یہ ایک ایسی راہ ہے کہ تمام سر اس دلیل کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اصل میں بہت سے عرب دہریہ تھے، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے، ان الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، المومنون آیت 38۔ کیا عرب جیسے اجڑ اور بے باک، بے قید، بے دھڑک لوگ تلوار سے آپ نے سیدھے کیے تھے، اور ان کی آپ کی بعثت سے پہلے اور پچھلی زندگی کا عظیم الشان امتیاز اور فرق اس وجہ سے تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا مقابلہ نہ کر سکے تھے، یا کیا صرف سادہ اور نرمی اور نیری اخلاقی تعلیم تھی جس سے ان کے دلوں میں ایسی پاک تبدیلی پیدا ہو گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ تلوار انسان کے ظاہر کو وضع کر سکتی ہے، مگر دل کبھی تلوار سے وضع نہیں ہوتے، بلکہ وہ انوار تھے جن میں خدا کا چہرہ نظر آتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ایسے خارق عادت نشانات دکھائے تھے کہ خدا ان لوگوں کے سامنے موجود ہوا تھا، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال اور جبروت کو دیکھ کر گناہ سوز زندگی اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ اب پھر وہی وقت ہے اور ویسے ہی زمانہ، پس اس وقت بھی خدا کے ہستی کا یقین اسی ذریعے سے ہوگا جس ذریعے سے ابتدا میں ہوا تھا۔ اسلام وہی اسلام ہے، لہذا اس کی کامیابی اور سرسبزی کے واسطے وہی ذریعے ہیں جو ابتدا میں تھے۔ اب بھی ضرورت ہے تو اس بات کی کہ خدا کے چہرہ نما ہیبت ناک اقتداری نشانات ظاہر ہوں، اور یقین جانو کہ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت کامل نہ ہو۔ یہ گناہ اور طرح طرح کے معاصی جو چاروں طرف دنیا میں بڑے بڑے ہیں، ان کے دور کرنے کے واسطے صرف خشک ایمان کافی نہیں۔ کیا وہ خوف خدا جیسا کہ چاہیے دنیا میں موجود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل میں انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے جیسے کوئی چڑیا کا بچہ ایک شیر کے پنجے میں۔ جب تک اس نفس کے پنجے سے نجات نہ پا جاوے تب تک تبدیلی محال ہے اور گناہ سے بچنا مشکل۔ مگر دیکھو، اگر ابھی ایک ہیبت ناک زلزلہ آ جاوے اور در و دیوار اور مکان کا چھت لرزنے لگے تو دلوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوگی اور ایسا خوف دلوں پر چھا جائے گا
کہ اس وقت گناہ کا خیال تک بھی دلوں میں نہ رہے گا۔ ایک خطرناک مولک مرض کے وقت جو حالت انسان کی ہوتی ہے وہ امن اور آرام و آسائش کی زندگی میں ہرگز ممکن نہیں۔ انسان اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ کی تجلیات اور زبردست نشانوں کا محتاج ہے۔ ضروری ہے کہ خدا کوئی ایسی راہ پیدا کر دے کہ انسان کا ایمان خدا تعالیٰ پر تازہ اور پختہ ہو جاوے اور صرف زبان تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اس ایمان کا اثر اس کی عملی حالت پر بھی ظاہر ہو جاوے اور اس طرح سے انسان سچا مسلمان ہو جاوے۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہاماً یہ فرمایا، تو دور خسروی آغاز کردن مسلمان را مسلمان باز کردن۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ آج کل اگر عمیق نظر سے اور غور سے دیکھا جاوے تو زبانی ایمان ہی کثرت سے نظر آئے گا۔ بس خدا کا یہی منشا ہے کہ لفظی اور زبانی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنایا جاوے۔ یہودی کیا تورات پر ایمان نہیں لاتے تھے، قربانیاں نہ کرتے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ بعض نمازیوں کے نماز پر بھی لعنت بھیجی ہے، جہاں فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الماعون، آیت 5 و 6، یعنی لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ صلات اصل میں آگ میں پڑنے اور محبت الہی اور خوف الہی کی آگ میں پڑھ کر اپنے آپ سے جل جانے اور ما سوى اللہ کو جلا دینے کا نام ہے، اور اس حالت کا نام ہے کہ صرف خدا ہی خدا اس کے نظر میں رہ جاوے اور انسان اس حالت تک ترقی کر جاوے کہ خدا کے بلانے سے بولے اور خدا کے چلانے سے چلے، اس کی کل حرکات اور سکنات اور اس کا فعل اور ترک فعل سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاوے، خود ہی دور ہو جاوے۔ غرض یہ باتیں ہیں اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو، مگر جب تک خدا کے کسی دل کے دروازے نہ کھولے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دلوں کے دروازے کھولنا خدا تعالیٰ کا ہی کا کام ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اقام واعظا فی قلبہ، دلوں کے دروازے کھولنا خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اقامہ واعظا فی قلبہ، جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انسان کی دوستی اور بہتری منظور ہوتی ہے تو خدا انسان کے دل میں ہی ایک واعظ کھڑا کر دیتا ہے، اور جب تک خود انسان کے اندر یہ واعظ پیدا نہ ہو تب تک بیرونی وعدوں کے اس پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مگر وہ کام خدا کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، المائدہ آیت 100۔ تو صرف خدا کا کام ہے، ہم اپنی طرف سے بات کو پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوچھے جاویں کہ کیوں اچھی طرح سے نہیں بتایا۔ اسی واسطے ہم نے زبانی بھی لوگوں کو سنایا ہے، تحریری بھی اس کام کو پورا کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ہی ہوگا جو اب بھی یہ کہہ دے کہ اس کو ہماری تبلیغ نہیں پہنچی یا ہمارا دعویٰ اس تک نہیں پہنچا۔ 3 مئی 1908 بروز اتوار بمقام لاہور، برمکان ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب۔ ایک دہریہ سے ملاقات کے دوران حضور نے فرمایا، طبائع میں اختلاف ہوتا ہے، بعض طبائع میں ایسی استعداد ہوتی ہے کہ وہ حق کے قبول کرنے میں جلدی کرتی ہیں، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ حق ان کی سمجھ میں تو آ جاتا ہے مگر دیر بعد۔ بعض ایسی بھی ہیں کہ ان میں قبول حق کی استعداد دبتے دبتے ایک وقت بالکل زائل ہی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ جس کا وجود مخفی در مخفی اور نہاں در نہاں ہے، ہم نے اس کو ایسا نہیں مانا کہ وہ ایک ہیولہ ہے، ایسا ایک انسان جس کو سچا شوق، حقیقی جوش اور دلی تڑپ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچانے۔ اس کے لیے تمام گزشتہ قصص اور واقعات پر نظر ڈال کر غور کرنا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ تاریخ ایسے انسان کے واسطے رہبری کر سکتی ہے۔ تاریخ اور تمام واقعات اس طرف بجوز اس کے اور کوئی راہ نہیں بتاتے کہ خدا کو خدا کے عجائبات قدرت اور تصرفات سے جو کہ وہ بذریعہ اپنے الہامات، وحی اور مکالمات دنیا پر ظاہر کرتا ہے پہچان سکتے ہیں۔ اس طرح سے بڑھ کر اور کوئی یقینی راہ خدا تعالیٰ کی شناخت کی ہرگز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو وہ خاص کر لیتا ہے اور اس سے معرفت ان کو عطا کرتا ہے، ان پر وہ مکالمہ مخاطبہ کا فیضان جاری کرتا ہے۔ مشتاق کی تسلی اور تسکین کے لیے دیدار یا گفتار دو ہی چیزیں ہیں۔ جہاں دیدار نہیں ہو سکتا وہاں گفتار دیدار کی جا بجا اور قائم مقام ہو جاتی ہے۔ ایک مادرزاد نابینا گفتار ہی کے ذریعے سے شناسائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غیر محدود ہے اور اس کی ذات ایسی نہیں کہ اس کی رویت اور دیدار جسمانی چیزوں کی طرح ہو سکے، اس واسطے اس نے اپنی گفتار
جس کو بالفاظ دیگر الہام وہی مکالمات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، دیدار کے قائم مقام رکھتی ہے۔ کم ہیں جن کو دیدار ہوتا ہو، اکثر گفتاری کے ذریعے تسلی پاتے اور طمانینت حاصل کرتے ہیں۔ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا یہ کیوں کر معلوم ہو کہ وہ گفتار جو انسان سنتا ہے واقعی خدا کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں؟ پھر اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خدائی طاقت، جبروت اور عظمت ہوتی ہے۔ جس طرح تم لوگ ایک معمولی انسان اور بادشاہ کے کلام میں فرق کر سکتے ہو، اسی طرح اس حاکم الحاکمین کے کلام میں بھی شوکت و سطوت سلطانی ہوتی ہے، جس سے شناخت ہو سکتی ہے کہ واقعی یہ کلام بجز خدائے عزوجل اور کسی کا نہیں ہے۔ دوسرا بھاری نشان اس شناخت اور تمیز کا یہ ہوتا ہے کہ جس انسان سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی خدائی شان جلوہ گر ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک گناہ خدائی صفات کا مظہر اور جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ لوازم پائے جاتے ہیں، اس میں خاص امتیاز ہوتا ہے۔ علوم غیبی جو سفلی خیالات کے انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے، وہ ان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اس کی ان دعائیں قبول کر کے اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں خاص نصرت اور مدد کی جاتی ہے۔ اور جس طرح خدا سب پر غالب ہے اور اس کو کوئی جیت نہیں سکتا، اسی طرح انجام کار وہ بھی غالب اور ہر طرح سے مظفر و منصور اور کامیاب و بامراد ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ نشان ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے عقل مند انسان کو ضرورتاً ماننا ہی پڑتا ہے کہ خدا بھی ضرور ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی گفتگو اور ملاقات کا اتفاق ہوا ہے جو مصنوعات سے صانع کو پہچاننے اور شناخت کرنے کی رائے اختیار کرتے ہیں، اور اس طریق کو ہم نے بھی آزمایا ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ راہ ٹھیک نہیں، ادھوری ہے۔ اس طرح سے انسان کو حقیقی معرفت اور یقین کامل جو انسان کی عملی حالت پر اثر ڈال سکے ہرگز ممکن نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، مگر ہے اور ہونا چاہیے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بیان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ معرفت بھی وہی فائدہ بخش ہو سکتی ہے جس سے انسان میں ایک تبدیلی بھی پیدا ہو۔ ایک شخص جو بینائی اور قوت روایت کا دعویٰ کرے مگر اس کے دعوے کے ساتھ کوئی عملی ثبوت نہ ہو اور وہ کھڑا ہوتے ہی دیواروں سے ٹکریں کھائے، کیا اس کا دعویٰ قابل پذیرائی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کارآمد صنعت کمال ہی ہے، نیم ملا نیم خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان مشہور مقولے ہیں۔ پس کامل معرفت کی تلاش کرنا شرط ہے، اور وہ اس راہ سے میسر آ سکتی ہے جو راہ انبیاء دنیا میں لائے۔ ایک داریہ تو وہ ہے جو ثانی کے وجود کا منکر ہے، اور یہ گروہ قدیم سے ہے، مگر میں کہتا ہوں فرض کر لو کہ دنیا میں ایک بھی ایسا متنفس نہیں، تو بھی ہر وہ جس کو کامل معرفت نہیں وہ بھی تو داریہ ہے۔ جب تک کامل معرفت نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں۔ جس طرح ایک دانہ بھوک کو اور ایک قطرہ پیاس کو نہیں مٹا سکتے، اسی طرح خشک ایمان جس کے ساتھ کمال معرفت اور اپنے تمام لوازم کے ساتھ نجات نہیں دلا سکتا۔ جس طرح وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا جس کو بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی دیکھنا تک بھی نصیب نہیں ہوا، اسی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائے گا جس نے بھوک کے وقت ایک دانہ دیکھ لیا یا کھا لیا اور ایک قطرہ شدید پیاس کے وقت دیکھ لیا یا پانی بھی پی لیا ہو۔ پس بین ہی اسی طرح سے معرفت کامل ہی موجب نجات ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان محسوسات میں بھی کامل علم اور معرفت ہی کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خاص شیر یا بھیڑیا آ جاوے، مگر جب تک وہ شیر کو شیر اور بھیڑیے کو بھیڑیا بمائے ان کے تمام لوازم اور خواص کے یقین نہیں کر لیتا، ان سے کوئی خوف نہیں کرتا۔ ایک زہریلے سام کو جو انسان ایک چوہا یقین کرتا ہوگا وہ اس سے ہرگز گریز اور پرہیز نہ کرے گا، مگر اس علم کے ساتھ ہی کہ یہ ایک زہریلا سانپ ہے اور اس کا کاٹنا گویا پیغام اجل ہے، وہ اس سے خوف کرے گا اور من الگ ہو جاوے گا۔ دیکھو نفس امارہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور خون کی طرح انسان کے ہر رگ و ریشہ میں ہے، رگ و ریشہ میں اور ذرہ ذرہ میں داخل ہے۔ عیسائیوں نے تو ایک سہل اور آسان راہ نکالی، ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب قیامت تک عیسائی نسل کا ہر فرد جو چاہے کرے، اسے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ خون مسیح ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے۔ نادان نہیں سمجھتے کہ زید کے تو سر درد ہے، بکر نے اٹھ کر اپنے سر پر پتھر مار لیا، بھلا زید کو اس سے کیا فائدہ؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایک بیمار کو مرغ کی یخنی جس قدر فائدہ پہنچا سکتی ہے، ان کا کفارہ اور خون مسیح اس قدر بھی مفید نہیں ہے۔ ان کے پادری جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، خود ان کے اپنے حالات نہایت ہی خطرناک ہیں۔ کفارے کے عقیدے نے ان کو بہت
دلیر کر دیا ہے۔ گناہ ایک خطرناک زہر ہے، مگر جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خون مسیح کافی ہے اور کفارے پر ایمان لے آنا تمام گناہوں کے واسطے کفارہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کے زہر کو زہر یقین کرے تو کیسے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پادری زنا کے جرم میں پکڑا گیا۔ عدالت میں جب اسے سوال ہوا تو اس نے بڑی دلیری اور جرأت سے کہا کہ کیا مسیح کا خون میرے واسطے کافی نہیں ہو چکا ہے؟ غرض ان کا کفارہ ہی تمام بدیوں کی جڑ ہے۔ ہمارے نزدیک کوشش کر کے انسان جب تک ایک پاک تبدیلی کی طرف نہیں جھکتا اس وقت تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفس امارہ کا مغلوب کرنا بہت بھاری مجاہدہ ہے۔ اسی نفس امارہ ہی کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے انسان حق اللہ کو ادا کر سکتا ہے اور نہ حق العباد سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔